حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ ہر مسلمان مرد و عورت کے واقعات ضرور سنیں۔ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گاؤں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گاؤں کے ایک جادوگر سے پوچھا کہ آخر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اس نے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور پھر اس کے بیچ بیٹھ کر کہنے لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہان ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا، اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ سب کے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور واحد ہے، وہ ذات اور صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ۔ محترم ناظرین، امام بہیقی فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا کئی معنی کو مشتمل ہے۔ ان کے وجود کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبے اور ان کی شان کے مطابق ماننا، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہو، اور موت ان پر واقع ہونا درست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے، اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتیٰ کہ یہ اس مدت کو جا پہنچیں۔ ان کو ایسی کسی صف سے متصف نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہو، اور نہ ہی انہیں خدا مانا جا سکتا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں نے انہیں خدا مانا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ مشہور تابعی محدث مفسر حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی معیت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمانوں میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے، اور نہ ایک بالشت برابر جگہ ہے، اور نہ ایک ہتھیلی کے برابر جگہ ہے، مگر اس میں کوئی فرشتہ قیام میں ہے یا سجدے میں۔ بس جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مل کر عرض کریں گے، اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، اولاد آدم میں کوئی فرد ایسا نہیں، لیکن اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بس یہ تو انسانوں کے دگنے ہوئے، پھر اس کے بعد کئی آسمانیں اور کئی زمینیں ہیں جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد تو آسمانوں کے فرشتوں سے بھی زیادہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مرتبہ بھی اس میں داخل ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو اس کے ہر گرنے والے قطرے سے ایک رشتہ ظاہر ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کی تسبیح کے برابر تسبیح پڑھتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ثابت تابعی فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے چار فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت ملک الموت اور حضرت اسرافیل۔ بس جبرائیل ہواؤں اور لشکروں کے سرکردہ ہیں، اور میکائیل بارش اور نباتات کے سرکردہ ہیں، اور ملک الموت ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں، اور اسرافیل مذکورہ تینوں فرشتوں کو ان کے امور اور انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب ام الکتاب میں موجود ہے، تین فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں،
بس حضرت جبرائیل کو کتاب سپرد کی گئی ہے، وہ اسے رسولوں تک لے جائیں، اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں، اور حفاظت، بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل کے سپرد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرگوشی کر رہے تھے۔ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو جبرائیل سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم کا حصہ بعض میں داخل ہونے لگ گیا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کیجیے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تمہارا حال دیکھا تو سوال سے رک گیا۔ جبرائیل کے کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل تھے۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تب سے یہ خدا کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب جائیں تو جل جائیں۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں سیاہ کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے۔ بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے۔ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل کے متعلق ہو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، کہاں پر مقرر ہے؟ عرض کیا، ہواؤں اور لشکروں پر۔ میں نے کہا، میکائیل کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روحوں کے قبض کرنے پر۔ اور نہیں گمان کیا میں نے اس اسرافیل کے اترنے کے متعلق مگر قیامت کے قائم ہونے کا، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا ہے یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید اسرافیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا ہے اور ساری مخلوقات کے بعد موت دے گا اور ان کو سب سے پہلے زندہ فرمائے گا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو معاملات کے مدبر اور ان کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ عبدالعزیز بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں حضرت جبرائیل کا نام خادم رب عز و جل ہے، یعنی اپنے پروردگار اللہ عز و جل کا خدمتگار۔ چونکہ یہ امور و احکامات خداوندی کے خادم ہیں اس لیے ان کا یہ لقب فرشتوں میں مشہور ہے۔ موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر ملی ہے جبرائیل اہل آسمان کے پیشوا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ فلاں تاریخ فلاں رات کے وقت مقام بقیع غرقت میں مجھ سے ملاقات فرمائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پاؤں لٹکائے ہوئے دیکھا اور ان پر ایک بڑا موتی تھا جسے جیسے سبزے پر بارش کا قطرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ورقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتا ہے وہ کس صورت میں آتا ہے؟ فرمایا، وہ میرے پاس آسمان سے آتا ہے، اس کے دونوں پر موتی کے ہیں، اس کے پاؤں کے تلوے سبز ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے پروردگار کی زیارت کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان پردوں میں سے اپنے نزدیک والے پردے کو بھی دیکھوں گا تو جل جاؤں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کی، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں۔ حضرت شریف بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا، جس کے پر زبرجد کے بڑے موتی اور یاقوت کے قیمتی موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی آنکھوں کے درمیانی حصے نے افق آسمان کو پر کر رکھا ہے، اور اس سے قبل میں نے اسے مختلف صورتوں میں دیکھا تھا، جبکہ میں نے اسے اکثر طور پر دحیہ کلبی مشہور صحابی کی شکل میں دیکھا ہے، اور کبھی کبھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے دوست کو چھلنی کے پیچھے سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا،
پہلی مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود کو دکھلانے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے اپنے آپ کو دکھلایا کہ افق کو پر کیے ہوئے تھا، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات میں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندے کے 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 2 بڑے بڑے پر ہیں اور اس پر موتیوں سے پروئی ہوئی ایک پٹی ہے، اگلے دانت چمکدار ہیں، پیشانی منور ہے اور سر مرجان کی طرح ہے، مرجان برف کی طرح سفید موتی ہے، اور اس کے دونوں قدم سبزی مائل ہیں۔ حضرت عمار بن ابی عمار سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں زیارت کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ سکو۔ عرض کیا، آپ مجھے اس کی زیارت کرا ہی دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں موجود ایک لکڑی پر بیٹھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھ لو۔ بس انہوں نے نظر اٹھائی اور اس کے قدموں کو دیکھا جو گہرے سبز زبرجد کی مانند تھے، اور اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کی بیمار پرسی فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اسے اندر سے گفتگو کرتے سنا اور اس سے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی، اور اندر داخل ہوئے تو کسی کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میں نے تمہیں کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک آدمی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی آدمی کو اتنی اچھی مجلس والا نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ بہترین بات کرنے والا دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر اس انصاری کی عظمت بیان کرنے کے لیے فرمایا، تم میں سے تو ایسے آدمی بھی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر کسی کام کے ہونے نہ ہونے کے متعلق قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قسم سے بری کر دے، یعنی ان کی قسم پوری کر دے۔ محترم ناظرین، کون سے صحابی روز قیامت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل کے ہوں گے؟ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک گنجا، بھینگا، کوتاہ گردن، ٹیڑے پاؤں والا، چھوٹے کانوں والا، بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا، دبلا پتلا، قدم کے اگلے حصے کا قریب والا اور ایڑیوں کی دوری والا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیں اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کہا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے فریضے میں اضافہ نہیں کروں گا، یعنی صرف فرض ہی ادا کروں گا، خدا کے لیے محبت کے کام نفل وغیرہ ادا نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں تو نفلی عبادت نہیں کرے گا؟ اس نے عرض کیا، اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور میری شکل کو بگاڑ دیا۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے اپنے مہربان پروردگار پر ناراضگی دکھلائی ہے؟ اللہ نے اس کی ناز بھری ناراضگی کو قبول کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمائیں کہ کیا وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں زندہ فرمائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے یہ بات فرمائی تو وہ کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں، بس اب تو میں اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم پر اپنی خوشنودی سے جو جو حکم بھی فرمائے گا میں پیروی کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن میں سے ایک سختی کا معاملہ کرتا ہے اور دوسرا نرمی کا، اور دونوں حق پر ہیں۔ ایک جبرائیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے میکائیل علیہ السلام، اور 2 نبی ہیں جن میں سے ایک نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں اور دوسرے سختی کا، اور دونوں حق پر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور میرے بھی 2 دوست ہیں، ان میں سے ایک نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور دوسرا سختی کا، اور یہ دونوں بھی حق پر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں سور کے اثر سے مستثنی فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، میکائیل
मिकाइल, इसराफील और इजराइल और अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूकात की रूहें कब्ज फरमाएंगे तो मुल्कुल मौत से फरमाएंगे कि कौन बाकी बचे हैं। तो वो अर्ज करेंगे, ए मेरे परवरदिगार, आप पाक हैं, बुलंद हैं, जुल जलाली वल इकराम हैं। जिब्राईल, मिकाइल, इसराफील और मुल्कुल मौत जिंदा हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, इसराफील की जान कब्ज कर ले। तो वो इसराफील की जान कब्ज कर लेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला मुल्कुल मौत से फरमाएंगे कि अब कौन बचे हैं। तो वो अर्ज करेंगे, ए मेरे पाक परवरदिगार, आपकी जात पाक और बाबरकत है, आप बुलंद हैं, जुल जलाली वल इकराम हैं। अब जिब्राईल, मिकाइल और मुल्कुल मौत बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मिकाइल की रूह भी कब्ज कर ले। तो वो मिकाइल की रूह भी कब्ज कर लेंगे और वो बुलंद तेले की तरह गिर पड़ेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला मुल्कुल मौत से फरमाएंगे कि अब कौन बाकी है। तो वो अर्ज करेंगे कि हजरत जिब्राईल और मौत का फरिश्ता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए मौत के फरिश्ते, तू भी मर जा। तो वो भी मर जाएंगे। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जिब्राईल, बाकी कौन बचा है। तो वो अर्ज करेंगे, आपकी हमेशा रहने वाली जात बाकी है और जिब्राईल फानी और मरने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, इसकी मौत भी जरूरी है। तो जिब्राईल भी सजदे में गिर जाएंगे, जिससे वो अपने परों समेत बेदम हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मिकाईल अलैहिस्सलाम पर इतनी फजीलत है जितनी बड़े टेले को होती है। मोहतरम नाज़रीन, मज़कूरा हदीस की इब्तिदा में जो आयत मज़कूर है, इसका तर्जुमा ये है, और रोज़े क़यामत सूर में फूंक मारी जाएगी, जिससे तमाम आसमान और जमीन वालों के होश उड़ जाएंगे। फिर जिंदा तो मर जाएंगे और मुर्दों की रूहें बेहोश हो जाएंगी, मगर जिसको खुदा चाहे वो इस बेहोशी और मौत से महफूज रहेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मुनादी फरमाएंगे कि मैंने खुल्क की इब्तिदा की थी, फिर मैं ही इसको दोबारा लौटाऊंगा। हजरत अता बिन अला साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हिसाब किताब होगा, क्योंकि वो खुदा के अंबिया और रसूलों पर खुदा के इमानतदार थे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रोज़े क़यामत तराज़ुए हिसाब के निगरान हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से पूछा, क्या तेरे दिल में कोई हाजत और आरजू है जिसे मैं आपके रब तक पहुँचाऊँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे दिल में फकत एक आरजू है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब तक पहुंचा दीजिए। वो ये कि क़यामत के दिन जब आपकी गुनाहगार उम्मत पुल सिरात पर से गुजरने लगे और गुजरते वक्त इसके कदम लड़खड़ाने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस अमर की इजाजत दे दे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए पुल सिरात पर अपने पर बिछा दूं ताकि वो सलामती से गुजर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपकी ये ख्वाहिश आपके रब तक पहुंचा दूंगा और वो जरूर इसे पूरा फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, कभी तुझे आसमान से मुशक्कत के साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी तुझे आसमान से बड़ी जल्दी और मुशक्कत के साथ फौरन उतरना पड़ा, फौरन भी जमीन पर उतरना पड़ा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे सूरत के साथ जमीन पर उतरना पड़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस किस मौके पर। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे मकामी सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राईल मेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आग में पहुंचने से पहले फौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनाचा मैं बड़ी जल्दी के साथ इससे पहले कि वो आग में पहुंचते इनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन अतहर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही जमीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा कर दो और उनकी जगह दुम्बे को रख दो। चुनाचा में छुरी चलने से पहले जमीन पर पहुंच गया। तीसरी मरतबा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं की तह में पहुंचने से पहले जमीन पर पहुंचूं और कुएं की तह तक पहुंचने में अपने परों पर इन्हें उठाकर कुएं के पत्थर पर बिठा दूं। चौथी मरतबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ, जिब्राईल फौरन जमीन पर पहुंचो और मेरे महबूब के दंदाने मुबारक का खून जमीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लो। और ए जिब्राईल, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पर गिर गया तो कयामत तक न जमीन से कोई सब्जी उगेगी न कोई दरख्त। चनाचा मैं बड़ी सुरत के साथ बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जमीन पर पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। और इसी जमाने से आसमान से खबर आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत अता फरमाई है और इन्हें अमीर अलवाह के खिताब से भी नवाजा है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए, आते ही सजदे में गिर गए और ये सजदा आजकल के हिसाब से तकरीबन 30,000 साल की मुद्दत में खत्म किया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो अपने माबूद से दरियाफ्त किया, ए मेरे पाक परवरदिगार, जिस तरह मैंने तेरी इबादत में क़याम किया है इसकी मिसाल तेरी मखलूक में मिल सकती है। इरशाद हुआ, जिब्राईल, तेरी इबादत मुमकिन है तुम्हारी नजर में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं आखिर जमाने में एक ऐसा गिरोह पैदा करूंगा
جس کی 2 رکعت نماز تمہارے 30,000 سال کی ایک سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت کی نماز کا اجر تمہارے طویل سجدے سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ 30,000 سال کے سجدے سے 2 رکعت نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کا اجر زیادہ ہے۔ آخرکار انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سوال کیا، کیف ذالک یا رب العالمین، اے پاک پروردگار یہ کیسے؟ ارشاد ہوا، تم نہیں جانتے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ میں نے تمہیں نور خاک سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تمام نفسانی خواہشات اور علائقہ جسمانی اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا، تمہیں کوئی بہکانے اور راہ راست سے بھٹکانے والا بھی نہیں۔ لیکن اس گروہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے طرح طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں، خواہشات نفسانی کو بھی ان کا دشمن بنایا ہے، تلاش معاش کا بار بھی انہی پر رکھا ہے، طرح طرح کی جسمانی عذاب بھی انہی کو ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ اے جبرائیل علیہ السلام، ان حالات میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے زیادہ قابل ستائش ہوں گے۔ تم تو محض نور سے پیدا کیے گئے ہو اور تمہارا کام ہر حال میں عبادت کرنا ہے۔ اگر وہ گروہ آب و گل کی کشمکش میں بھی عبادت سجدہ بجا لائے گا تو اب تم ہی غور کرو کہ تمہاری عبادت قابل تحسین ہے یا اس گروہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حالات سن کر کہا، اے پروردگار تو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کے حالات تو ہی جانتا ہے، میری کیا مجال ہے کہ تیری حکمت عملیوں پر غور کرنے کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بدستور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور یہ معاملہ یہی کا یہی رہ گیا۔ محترم ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، کہ جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں جلتے شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں بھی موجود ہے، یعنی تو اس قوم کی برائیوں میں سے سب سے بڑی تھی کہ وہ شیطان اعظم کے ذریعے کفر و شرک کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیک لوگ ان کو منع کیا کرتے تھے لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک دن انسانی شکل میں اترے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے اور پوچھنے لگا کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ تو وہ کسان جادوگر تھا، اس لیے کہنے لگا کہ آپ جو بھی پوچھو گے میں وہ بتا دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہے؟ تو جادوگر نے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور تھوڑی دیر کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں طرف نظر گھمائی، پھر اوپر نیچے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں نے آسمان میں دیکھا، زمین کی تہہ میں دیکھا، مشرق و مغرب میں دیکھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام فرشتہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، اس لیے اب صرف میں رہ گیا ہوں یا تم ہو، تو میں تو جبرائیل ہوں نہیں۔ تو اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو۔ اور جادوگر کی ایسی باتیں سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی بالکل ختم ہو گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور بتائیں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔